بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پی ٹی آئی حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے معاملے پر تحریک لبیک کے ساتھ بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اس خون خرابے کے بعد ملک میں افراتفری اور انتشار کے بعد جو نئی بات تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان طے ہوئی ہے، اس کا کوئی تحریری معاہدہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ میڈیا کے ذریعے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں قرارداد لائے گی۔ اگلے ہی دن حکومت نے اس کے لیے اجلاس طلب کیا اور اجلاس کی کارروائی سے متعلق پہلے سے اپوزیشن کو دیگر جماعتوں کو مطلع نہیں کیا کہ اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو سپیکر نے اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی نے سپیکر کو یہ کہہ دیا کہ میں اب جوتا اتار کے تمہارے سر پہ ماروں گا۔ تو ایوان کے اندر ایک ہلا گلا ہو گیا، ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو قرارداد قومی اسمبلی میں اس معاملے پر پیش کی گئی وہ حکومت کی طرف سے پیش نہیں کی گئی بلکہ ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ حکومت نے خود اس لیے نہیں پیش کی، کہیں امریکہ اور اس کے جو دیگر ہم نوا ہے، یورپی یونین ہے، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر حکومت نے جو قرارداد حکومت کے کہنے پر پرائیویٹ ممبر نے پیش کی ہے، اس قرارداد کا متن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے یا نکالا جائے گا، ملک بدر کیا جائے گا، بلکہ اس میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے پر ایوان میں بحث کی جائے۔ یعنی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو متنازع بنایا جائے اور اس کو مزید التوا کا شکار کیا جائے۔ جو کل کا اجلاس ہوا ہے وہ اجلاس صرف 22 منٹ جاری رہ سکا، کیونکہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی۔ اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے، وقتی ٹائم پاسنگ کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ تو پھر نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے ممبران نے جب احتجاج کیا اور وہ ایوان سپیکر سے سنبھالا نہیں گیا تو انہوں نے اجلاس کو ملتوی ہی کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس مسئلے پر پوری قوم متفق ہے۔ اس وقت بلا تفریق مسلک تمام مسلمان اس معاملے پر ایک ہیں، متحد ہیں، لیکن صرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو ایک نئے انداز سے لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حکومت اس معاملے میں یہ والی بات یاد رکھیے کہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے جب پہلے 2 دفعہ معاہدہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ تو دونوں دفعہ حکومت نے معاہدہ پورا نہیں کیا بلکہ توڑ دیا۔ دوسری دفعہ جب معاہدہ حکومت نے توڑنے کی کوشش کی تو 20 اپریل کی تاریخ آنے سے پہلے ہی حکومت نے تحریک لبیک کے قائد سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے ملک میں ہنگامے پھوٹے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ حکومت کی نالائکی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر حکومت اس مسئلے سے باعزت طور پر جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ قرارداد حکومت خود پیش کرے، پرائیویٹ ممبر کی طرف سے قرارداد نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے معاملے پر بحث نہیں بلکہ متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ تمام مسلمانوں کا ایک مشترکہ اور اجتماعی مسئلہ ہے۔ پھر تیسری بات کہ جب قرارداد پہ اگر رائے شماری کرنی ہے تو پھر وہ شو آف ہینڈ سے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ سچا عاشق رسول کون ہے اور یورپ کے ویزوں کا شوقین کون ہے۔ اس لیے کہ ہماری اسمبلیوں میں، ہماری بیوروکریسی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یورپ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خاطر وہ کسی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں یا اس موقع پہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں،
جیسا کہ پیپلز پارٹی نے کیا. اب اس پوری قوم اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے، پورے ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس حساس مسئلے سے غیر جانبدار رکھا، اور اس نے ایوان میں حاضری کی اس کو توفیق نہیں ہوئی. اس لیے تمام مسلمانوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب الیکشن آئے گا تو اس وقت بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ، اور پورا ملک ایک اضطراب کی کیفیت میں، ملک میں خون خرابہ ہو گیا، بہت ساری شہادتیں ہو گئی، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور پیپلز پارٹی اس موقع پر ایوان سے غائب. اور کل اس کے ایک سپوکس پرسن ہے چودھری منظور، وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایئر وائف پر کھلم کھلا کہا ہے کہ ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے. اندازہ تو لگائیں کہ کس طرح کے نالائق قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر تحریک لبیک سے بھی ایک گزارش ہے کہ اس موقع پر جو معاہدہ اس خون خرابے کے بعد آپ کا حکومت کے ساتھ ہوا ہے، اس معاہدے کے نکات کیا ہیں، ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آیا. اور یہ والی بات ہم نے ایک ویڈیو میں گزارش کی تھی، اس حساس مسئلے پر تمام مکاتب فکر کے علماء کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جب سارے مکاتب فکر کے علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس مسئلے میں آپ کا ساتھ دیا ہے تو ان کو مشاورت کے اندر بھی رکھنا چاہیے. اور پھر جتنے لوگ زخمی ہوئے، جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، ان لوگوں کو امداد ملنی چاہیے تھی، ان کو معاوضہ ملنا چاہیے. اس طرح پولیس والے یا آرمی والے کسی حادثے میں کسی موقع پہ شہید ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے خاندانوں کے ساتھ امداد کی جاتی ہے. تو چونکہ یہ بھی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان پر آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جائے. حکومت ابھی تک اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہی، حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے، حکومت صرف ٹائم پاسنگ کر رہی ہے. جیسے 2 دفعہ اس نے معاہدے کر کے توڑے اور ٹائم پاسنگ کی، ابھی بھی حکومت اس کو لٹکا رہی ہے. اس لیے کل کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس وہ صرف اور صرف 22 منٹ جاری رہا. جب وہاں پہ شور شرابہ ہوا تو پھر وہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا. اللہ جل شانہ ہمیں اہل اور صالح حکمران نصیب فرمائے. يسعك الفضاء